بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس آیت میں یعنی اگلی آیت میں باقاعدہ قبلہ کی شروع ہوتا ہے. اس آیت میں بھی ایک اہم ترین موضوع اسلام کا، کون لیڈ کرے گا، خدا کا نمائندہ کون ہوتا ہے، خدا کی طرف سے امام کون ہوتا ہے، لیڈ کرنے والا. امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو آگے ہو اور باقی پیچھے چلے اس کو. اللہ کا نمائندہ کون ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ چڑھ کے بیٹھ جائے کرسی پر، اپنے آپ کو لیڈر کہے. ضروری نہیں ہے کہ جو کرسی پہ بیٹھے، یہ تو نظریہ خلاف اسلام ہے. جو چڑھ کے بیٹھ جائے وہی پھر امام بن جائے گا، نہیں. اس نظریے نے بھی اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، آج امت کے سروں پہ دیکھے سارے گندے مسلط ہیں اور سارے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے ٹھیک سائٹ پہ جا رہے ہیں. تمہاری لگامیں ہی ایک فاسق کے ہاتھ میں ہو، تمہاری لگام ایک بے دین کے ہاتھ میں ہو، تمہیں کہاں وہ دین پر صحیح طرح چلنے دے گا؟ وہ تو ماحول ہی بے حیائیوں کا اور خدا کی نافرمانیوں کو بنا دے گا. وہ تو دشمنان اسلام کے غیر مسلموں کے تلوے چاٹے گا، ان کی پالیسیاں اپنے ملک میں رائج کرے گا. وہ کہاں سے اللہ کا نمائندہ ہو جائے؟ جو چڑھ کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے نا، وہ جناب ایمان نہیں ہے. ایسا یہ آیت بتاتی ہے اللہ کا نمائندہ کون. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا. کلمات سے یا مراد باتیں، چند باتوں سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم نے ان کو تمام کیا، کمپلیٹ کیا، یعنی اپنی آزمائش میں پورے اترے. جب ان آزمائشوں میں پورے اترے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام، لیڈر قرار دے رہا ہوں. قَالَ، وہ اللہ دیکھیں کتنا زبردست، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، جو لوگوں کے دلوں میں مرض آ سکتا تھا نا، حضرت ابراہیم کی فیملی مثلا اس بنا پر مثلا کوئی کہے اللہ نے نہ بنایا ہو، صفات وہ والی نہ ہو اور خاندان سے آ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو دعویٰ کر دیا تھا ان کے بھائی نے، میں ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی فیملی والا بھی کر دے. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کے پاس نہیں پہنچتا. یعنی میرے نمائندے، ظالم میرے نمائندے نہیں ہو سکتے. اور قرآن مجید میں اگر ظلم کی ڈیفینیشن دیکھی جائے، اس میں گناہ، اللہ کی معصیت، یہ سب کے سب ظلم کی کیٹیگری میں آتے ہیں. بس خلاصہ یہ ہے کہ ہر کوئی جو چڑھ کے بیٹھ جائے، قبضہ کر لے مسند پر، وہ اللہ کا نمائندہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہو. اللہ کا نمائندہ وہ ہے جو الہی معیارات پر پورا اترتا ہو. صلوات پڑھیے محمد والے. اگلی آیت سے پھر کعبے کا تذکرہ ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو مرجع خلائق، مرجع رجوع کی جگہ، مثابتاً یعنی جہاں لوگ آئیں جمع ہو، وہ قرار دیا، مرکز اور مرجع قرار دیا مخلوقات کا یعنی انسانوں کا، اور امن کا مقام قرار دیا. اور حکم دیا
کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، مصلی قرار دے دو۔ مقام ابراہیم جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہ نہیں کہ اس جگہ پہ کھڑے ہونا، یعنی اس علاقے کو، وہاں پر جہاں میرا نبی عبادت کرتا تھا، تم عظمت ابراہیم، حضرت ابراہیم کی ایک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو کام کیے تھے ان پر حج کے مناسک بنے۔ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی صفا و مروہ کے درمیان، لیکن چونکہ شوہر نے منع کیا تھا کہ آگے نہیں جانا، کوشش کرتی رہی لیکن باؤنڈری لمٹ کراس نہیں کی۔ صحیح کا پیغام کیا ہے کہ کوشش بھی نہیں چھوڑنی لیکن لمٹ بھی کراس نہیں کرنی۔ تو وہ بھاگ کے جاتی تھی پانی کے لیے، صفا تک پانی نہیں نظر آتا تھا، کراس نہیں کرتی تھی، کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اس سے آگے نہیں جانا۔ پھر دوڑتی تھی مروہ کی طرف، ان کے درمیان دوڑتی رہی، نہیں مل رہا تھا پانی لیکن لمٹ کراس نہیں کر رہی۔ اور وہ جو آیت ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی یعنی اللہ لمٹس کراس نہیں کرتا، پھر اللہ نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ بھاگتی رہی، پانی نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ نے پانی پیدا کر دیا۔ اس بچے نے زمین پر ایڑی رگڑی اور اللہ کے حکم سے ایسا چشمہ جاری ہوا جو آج تک پانی دے رہا ہے۔ اور ہم اور آپ بڑی برکتوں کے ساتھ اس یعنی نیت سے اس پانی سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ اس آیت کا ایک عملی نمونہ ہے کہ جو نہیں لمٹ کراس کرے گا خدا اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا۔ لیکن ہم ذرا بے صبرے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر ہمیں نہیں نظر آ رہا تو ہے بھی کوئی نہیں، لہذا حرام پر بعض اوقات انسان اس کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔